بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی یہ چند آیتیں ہیں۔ ما قبل کی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی صورت میں قرآن کریم کے نزول کی حقانیت کو واضح کیا، اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کر رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جانب جس کتاب کی وحی نازل فرمائی ہے اس کی کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ دوسرا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوپر والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق تم کسی سے جھگڑا مت کرو، اور اگر کبھی بحث و مباحثہ ہو جائے تو سرسری بحث و مباحثہ کرو۔ پھر اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق اہل کتاب اور مشرکین سے سوال مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا ہے اسی کو سینے سے لگا لو، اسی کو مضبوط تھام لو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو بیان کیا ہے اس پر یقین کرو، اس کو عمل میں لے آؤ اور اسی کے مطابق تم زندگی گزارو، ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس لیے کہ یقینی طور پر اور قطعی طور پر اصحاب کہف یعنی ان کے تعداد اور ان کے واقعات اس کی حقیقی
معلومات تو صرف قرآن کریم ہی دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ نہ اہل کتاب اس کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی تاریخ اس کو بیان کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور ٹھیک واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اس کے احکامات پر عمل کیجئے اور اس سے جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان واقعات پر یقین رکھیے، بحث و مباحثے کے اندر پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جانب نازل کیے، ان احکامات کو جس کی آپ کے جانب وحی کی گئی آپ کے رب کے کتاب میں سے، یعنی آپ اپنے رب کی کتاب کو پڑھیے جس کی آپ کے جانب وحی کی گئی ہے۔ گویا قرآن کریم کو پڑھیے، یہی قرآن کریم آپ کے نبوت کی واضح اور سچی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ ان لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعے کو آپ سے پوچھا تھا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اس واقعے کو بتانے کے بعد آپ کی نبوت واضح ہو جائے، لیکن اس واقعے سے زیادہ واضح دلیل آپ کے نبوت کے اوپر یہ قرآن کریم ہے، لہذا آپ قرآن کریم کو پڑھیے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جانب وحی کی ہے۔ آگے قرآن کریم کی حقانیت کو واضح کیا جا رہا ہے، لا مبدل لکلماتی، قرآن کریم کے کسی کلمے کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی قرآن کریم لے آئیے، او بدل ہو، یا پھر اس قرآن کریم کے اندر کچھ تغیر و تحریف کیجئے، یعنی اس قرآن کریم کے علاوہ قرآن کریم لے آئیے جس کے اندر شرک کی تردید نہ ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، ایسا کوئی قرآن آپ لے کر لائیے، یا پھر یہی قرآن جس کے اندر شرک کی نفی کی گئی ہے، یا کچھ وہ چیزیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ٹکراتی ہے اس میں کچھ رد و بدل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے لا مبدل لکلماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کسی میں یہ طاقت اور سکت نہیں ہے، نہ کسی نبی میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جنات میں، نہ کسی فرشتے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان آیتوں کو نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو محکم، مضبوط، مستحکم شریعت بنا کر مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ذالک الدین القیم، یہ مستحکم دین ہے، یہ مضبوط دین ہے، یہ دین اسلام یہ مضبوط دین ہے۔ آدمی کو اسی کو مضبوط تھامنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے ایک ایک احکامات کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے لا مبدل لکلماتی، قرآن کریم کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، قرآن کریم کے معانی کو اللہ نے محفوظ رکھا، قرآن کریم کے کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، قرآن کریم کے معانی کو محفوظ رکھا، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ان کی حفاظت کے لیے صرف اور نحو، اسی طرح سے اصول فقہ اور فقہ، اسی طرح سے علم بلاغت،
اس کے علاوہ بہت سے وہ علوم ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ کر لیا. اس میں ادنا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے. ایک زیر زبر کا بھی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے لا مبدل لکلماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. کسی نہ اللہ کے احکامات کو، نہ شریعت کو، نہ دین کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اور کوئی ایسا مجرم آ بھی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اندر ہیر پھیر کرنے لگے، جیسے کہ افریقہ کے اندر جس وقت اسلام کا بول بالا ہونے لگا اور اسلام خوب تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، تو اس وقت قرآن کریم کی نسخوں کی ضرورت پڑی. تو وہاں رہنے والے اور بسنے والے جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے قرآن کریم کے اندر تبدیل و تحریف کر نسخوں کی نشر و اشاعت مسلمانوں کے درمیان میں کی. لیکن جیسے ہی مصر کے اندر ناصم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے صحیح نسخوں کو چھپوا کر پورے ملک افریقہ کے اندر اس کو پھیلا دیا. اور اس طرح سے قرآن کریم کے تغیر و تبدل سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی گئی. اور زمانے میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر اہل حق مغلوب ہو جائے اور یہ تحریف اور تحویل کرنے والے غالب آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنے دین کو غالب کریں گے. لا مبدل لکلماتی، اللہ کے اس وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ اللہ نے جب دین کے غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو دین کو مغلوب بتلائے. دین ہمیشہ غالب رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا مبدل لکلماتی، آگے فرماتے ولن تجد من دونہ ملتحدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اندر ان کے کہنے کے مطابق تغیر و تبدل کر دیا، تحریف کر دی، یا آپ نے ان کے کہنے کے مطابق احکامات کے اندر تحریف کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کے ذوات بابرکت سے یہ چیز بہت بعید ہے، محال کے درجے میں ہے کہ ان سے کبھی بھی اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بالفرض و محال اگر ایسا ہو بھی گیا، اللہ فرماتے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کو چھوڑ کر آپ کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتے ہیں. اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پناہ گاہ ہوگی، اللہ ہی کے پاس آپ پناہ پا سکتے ہیں. پھر رد و بدل، تغیر و تبدل سے کیا فائدہ؟ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی بھی اگر تغیر و تبدل کر دے، احکامات میں ہیر پھیر کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ وہ نہیں پا سکتے ہیں. تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ میں ایسا پیدا ہو جو حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، آیتوں کے اندر تحریف اور تبدیل کر دے، آیتوں کے اندر ہیر پھیر کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ پھر اللہ کے سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ ہرگز تم کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. اللہ ہی تمہیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے. اس لیے تغیر و تبدل قرآن مجید کے اندر کوئی کر نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین فرما رہے ہیں، چند باتوں کا حکم دے رہے ہیں. اس آیت کے شان نزول کے متعلق علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عینہ ابن حصن الفزاری کا واقعہ بیان کیا ہے، اور دوسرے بعض لوگوں نے اور دوسرے واقعات کو بھی بیان کیا ہے. تمام واقعوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمزور گمنام صحابہ جن کا معاشرے کے اندر کوئی مرتبہ نہیں تھا، معاشرے کے اندر جن کی کوئی وقت نہیں تھی، بہت سے تو وہ تھے جو غلامی زندگی بسر کرتے تھے، اور بہت سے وہ صحابہ تھے جن کو غلامیت سے آزاد کر کر ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی تھی۔ تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو عار سمجھتے تھے، ان کو ایک عار محسوس ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ دیکھو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے احکامات کو سنیں، آپ کی باتوں کو سنیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں تو آپ کی باتوں سے سننے سے معنی یہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، یہ جو خستہ حال لوگ ہیں، یہ گمنام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں بھاری معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کی باتوں کے سننے سے دور رہتے ہیں۔ لہذا آپ اگر ہمیں کوئی بات سنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں اور ہماری مجلس الگ سے لگائے اور ہمیں جو ہے دین کی باتیں بتلائے۔ اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو ہم ایمان بھی قبول کر سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ الگ سے ہمارے لیے مجلس قائم کیجئے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا بھی ہو تو ایک اچھی نیت سے ہی وہ دل میں بات آئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوگا کہ یہ صحابہ تو میرے پاس ہر وقت رہتے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور ان کے دلوں میں میری محبت ہے، اور یہ ہمیشہ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ کمزور ہونے کے سبب دین میں زیادہ تقویت نہیں ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے اگر یہ دور ہو جائے اور یہ صنادید قریش میرے پاس بیٹھے، میں ان کو دین کی باتیں بتلاؤں، وہ دین کی باتوں کو سمجھ جائے، اور دین کی باتیں جب ان کے سمجھ میں آ جائے اور پھر وہ ایمان لے آئے تو ایمان کو تقویت ملے گی، ایمان کو رونق حاصل ہوگی۔ اس لیے اس اچھی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی بھی ہوگی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ تھی۔ یہ چیز تو بالکل پسند ہے ہی نہیں کہ ان لوگوں کو ان کے کمزوری کے سبب، ان کے خستہ حالی کے سبب، ان کے گمنامی کے سبب، ان کے حقارت کے سبب ان کو الگ کر دیا جائے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کو حقیر سمجھنا شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ سارے مسلمان بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، ان میں سے کسی ایک کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے۔ بعض وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سزا میں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے کسی مومن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس کا کیا عمل پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے، کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ بھی گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے مجلس سے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، صبح اور شام سے مراد ہے ہر وقت، اور ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدْ، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیے، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ اگر ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے شمار کیے جاؤں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے بھی یہی بات کہی، مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اتباع کرنے والے لوگ تو صرف کمینے ہیں، کمتر درجے کے ہیں، خستہ حال لوگ ہیں، بادی الرائے، جو سرسری رائے رکھتے ہیں، جن کے رائے میں کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا آپ ان کو اپنے سے دور کر دیجئے اور ہمیں اپنے قریب کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں سے، انجان لوگوں میں سے شمار کیے جاؤں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں اور ان کے اس ذکر سے مقصود صرف اللہ کی خوشنودی ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے، مطلب بیٹھنے اور اٹھنے اور نشست و برخاست اور مجالست کے لیے ان کو منتخب کیجئے۔ ان کے ساتھ آپ بیٹھیے، ان کے ساتھ آپ اٹھیے، انہی کے ساتھ رہیے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے۔ آپ ان لوگوں کی طرف اپنی نظر نہ اٹھائیے جو مال، ثروت، دھن دولت رکھتے ہیں، اور آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کے ایمان لانے کے سبب اسلام کو رونق حاصل ہوگی۔ نہیں، اسلام کو رونق مال کے سبب سے نہیں حاصل ہوتی ہے، اسلام کو رونق اخلاص اور طاعت کے سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جو ابتدائی لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ جو پہلی جماعت ہے، یہ جماعت اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتی ہے، اور یہ حقیقی طالبین میں سے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت کے اندر کامل درجے پر اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ انہی کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کو اپنے سے الگ نہ کیجیے۔ کچھ صحابہ تو وہ تھے جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، بہت خستہ حال تھے، جو کپڑے وہ پہنتے تھے ان کپڑوں کے سبب بدن سے پسینہ پھوٹتا تھا، اور جب کپڑے گیلے ہو جاتے تھے تو اس پسینے کے سبب لوگوں کو جو ہے بدبو آتی تھی۔ تو قریش کے بڑے سردار یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان کو اب ہماری مجلس سے ذرا الگ کر دو، اگر تم ان کو ہماری مجلس سے الگ کر دیں گے تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر دین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نظر کو نہ ہٹائیے، یعنی اپنی توجہ مکمل ان کے اوپر رکھیے، ان سے اپنی توجہ کو نہ ہٹائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تازہ رہتے ہیں، صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر طلوع شمس تک ذکر کرنے والے لوگوں کے درمیان میں مجھے بیٹھنا اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا زیادہ پسندیدہ ہے ان تمام چیزوں سے کہ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب سورج تو کتنی چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ان سب پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں سورج طلوع ہوتا ہے اور جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس تک ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر رہوں، یہ مجھے اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے 8 غلاموں کو
آزاد کرو جن کی دیت 10,000 کے قریب ہو، یعنی جن کی قیمت اتنی زیادہ ہو، اتنے قیمتی غلام کو آزاد کروں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں فجر کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک جو ہے بیٹھا رہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور تاکید کی ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کے معنی آتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی چیز کے اوپر جمے رہنا، اس کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس اپنے جی کو، اپنے نفس کو روکے رکھیے، ان کے ساتھ آپ بیٹھیے، رات دن تو نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جب بھی کبھی حلقے لگے تو ان کے حلقوں کے اندر ان کے ساتھ آپ بیٹھیے جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور کوئی لوگ موجود نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آندھے صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کر سوال کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صحابی آئے اور انہوں نے درمیان کے اندر سوال کر کر جو ہے ڈسٹرب کیا، سوال کر کر انہوں نے جو ہے توجہ کو موڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب احترام کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر یا محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ مخاطب نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، لفظ یا نوح کہہ کر نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اسی طرح یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا موسیٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ، اسی طرح سے یا عیسیٰ، اور اس کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود چند مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ انہی سخت تنبیہوں میں سے ایک تنبیہ یہ بھی ہے جس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اور ان کے سوال کرنے کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اللہ نے تنبیہ کیا اور فرمایا عبس، ترشروئی اختیار کی، وتولا اور اعراض کیا، اتنی سی بات پر ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک آندھا آیا۔ اتنی سی بات پر کہ ایک نابینا شخص جو حقیقی طالب ہے اور وہ اللہ کی رضا جوئی چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس آیا، اتنی سی بات پر آپ نے تیوری چڑھا لی، ترشروئی اختیار کی اور اعراض کر لیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لطیف اندازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، مخاطب نہیں کیا بلکہ عبس، ترشروئی اختیار کی۔ بس عبس غائب کا صیغہ ہے، مخاطب کا بھی صیغہ نہیں ہے۔ وتولا اور اعراض کیا، ان جاءہ الاعمی، تنبیہ بھی فرمائی جا رہی تو تنبیہ کے اندر بھی پورا احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، پھر آگے فرما رہے وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، پھر نصیحت اس کو فائدہ مند ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنفعہ الذکریٰ، وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور نصیحت اس کو فائدہ مند بھی ہو جاتی۔ اور
جو لوگ آپ سے بالکل مستغنی ہیں، یعنی آپ کی قدر ان کے دلوں میں نہیں، آپ کی باتوں کے وہ طالب نہیں ہیں، آپ ان کے اندر منہمک ہو چکے ہو، اور جو حقیقی طالب ہے اس سے ترش روی اختیار کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو فقراء اور ضعفاء کمزور ہے لیکن حقیقی طالب ہے، انہی کے ساتھ آپ اپنی توجہ رکھیے، انہی کے ساتھ آپ بیٹھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی نشست و برخاست ان کے ساتھ رکھیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ہارون الرشید، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش یہ کی کہ آپ میرے بیٹوں کو معطا پڑھائیے اور آپ ان کو معطا کی سند دیجئے، لیکن ان کے لیے ایک الگ مجلس قائم کیجئے اور اس مجلس کے اندر آپ جو ہے پڑھاتے رہے۔ دیکھیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس تو بہت بڑا ہوتا تھا، بہت سے لوگ معطا پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور کئی سارے لوگوں نے معطا کی سند لی۔ بخاری سے پہلے یہی کتاب زیادہ معتبر تھی، لیکن جس وقت بخاری لکھی گئی تو پھر وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بن گئی، لیکن ابتدا میں معطا امام مالک کا وہی درجہ تھا جو اس وقت بخاری کا درجہ ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے جو ہے یہ پیشکش کی کہ تم اس طرح سے معطا ہمارے دو لڑکوں کو پڑھائیے، اس کی سند دیجئے اور جو ہے ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لیجئے۔ ہارون الرشید نیک صالح بادشاہ تھے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی الگ ظالم بادشاہ تھے، یہ تو نیک صالح بادشاہ تھے، لیکن اور ان کی بادشاہت اتنی بڑی تھی کہ ایک مرتبہ ایک بادل جا رہا تھا، ہارون الرشید نے اس سے یہ کہا کہ تو کسی جگہ پر بھی جا کر برس، جس جگہ بھی تو برسے گا اور اس سے جو پیداوار ہوگی تو اس کا محصول میرے ہی خزانے کے اندر آ کر جمع ہونا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اس کے باوجود اور نیک صالح تھے، جب انہوں نے الگ اپنے بیٹوں کے لیے مجلس کا مطالبہ کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اسی مجلس کے اندر جس مجلس کے اندر اور لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کے بچوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اسی مجلس کے اندر آ کر معطا کو پڑھے، اگر وہ اس کے لیے راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کے لیے الگ مجلس قائم نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے سامنے تو یہ آیتیں تھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی ان کا مقصود ہے، آپ ان سے اپنی نظر کو نہ ہٹائیے، مطلب آپ مکمل ان کے اوپر توجہ دیجئے۔ آگے فرماتے ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کے زیب و زینت چاہتے ہیں، یعنی مالدار لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے اسلام کی زیب و زینت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس سے اسلام کی زیب و زینت نہیں ہوتی ہے، اخلاص اور اطاعت سے زیب و زینت ہوتی ہے۔ یہ جو صحابہ ہے انہی کے پاس یہ چیزیں موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور اس سے اسلام کی رونق حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی کی رونق چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان لوگوں کا کہاں نہ مانیے جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، یعنی جن کے قلب کے اندر ہماری یاد نہیں ہے، ان کے تمرد کے سبب، ان کے احکامات سے دور ہٹنے کے سبب، ان کے سرکشی کے سبب ہم نے ان کے دل کو اپنی یاد سے بالکل غافل کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا کہاں مت مانیے۔ یہ لوگ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مجلس کے اندر بیٹھیں گے، آپ ان لوگوں کو دور ہٹائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب کو ہم نے اپنی ذکر سے دور کر رکھا ہے، غافل کر رکھا ہے، لہذا آپ ان کا کہاں نہ مانیے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان غافل قلب لوگوں کی بات نہ مانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے فرماتے واتبع ہواہ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے، یعنی وہ ان کو احکامات سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے تعلیمات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی تعلیمات ان کی خواہشات ہے، ان کی خواہشات ان سے جو فرمان کریں گے، جو حکم کریں گے وہ اس کے مطابق چلیں گے، اس لیے آپ ان خواہشات پر چلنے والے لوگوں کی اتباع نہ کیجیے۔
یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے قلوب کو سخت بنا دیا ہے۔ یہ یہودی ان کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو سخت بنا دیا تھا۔ تو جب آدمی احکام سے اعراض کرتا ہے، احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے احکامات کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑتا ہے، تو وہ بڑے احکام کو بھی چھوڑنے لگتا ہے، اور بعض وقت پھر سرکشی کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ جن کے قلب کو اللہ نے سخت کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا رب مان لیا ہے، ایسے لوگوں کے کہنے ماننے کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ ایسے لوگوں کا کہا نہ مانیے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ تو حد سے بڑھ چکا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو وہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، یعنی وہ شرک اور کفر تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا کہا نہ مانیے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرمائے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق آپ کے رب کے جانب سے آ چکا ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ کے جانب سے نازل ہو چکی ہے، شریعت اللہ کے جانب سے نازل ہو چکی ہے، احکامات اللہ کی جانب سے نازل ہو چکے ہیں۔ لہذا قل، آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، کہ حق تمہارے رب کے جانب سے آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، لہذا جو شخص چاہے اب ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اب انکار کر دے۔ اس جگہ پر تحدیدی طور پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے، تخیر اور اباحت کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب جس کا جی چاہے، قرآن تو آ گیا ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے، نہ مانے، کوئی حرج نہیں، یہ بات نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تحدیداً کہا جا رہا ہے حق ہماری جانب سے تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہتا ہے اس سے انکار کر لے، لیکن یاد رکھنا جو انکار کرے گا ان کے لیے ہم نے سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتے انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالمین کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے والا جملہ، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، یہ تخیر اور اختیار کے طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ تم کو اختیار دیا ہے ان میں سے جو چاہے تم اختیار کرو، اس لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ تحدیداً کہا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچہ ہم سے کہتا ہے کہ ابو میں گھومنے جا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا مت جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابو میں جانے ہی والا تھا، ہم ٹھیک ہے جا، پھر دیکھتا ہوں تجھے۔ تو یہ جملہ جانے کے لیے اس کو اباحت ثابت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو اگر جائے گا تو تجھ پر تنبیہ ہوگی، یعنی نہ جانے کو بتلا رہا ہے یہ جملہ۔ ایسے ہی کہا جا رہا ہے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے تو ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ مطلب یہ ہو کہ ایمان ہی لے آؤ، کفر اختیار نہ کرو۔ اگر کفر اختیار کرو گے تو ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، تمہیں اس کے اندر جلنا پڑے گا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، ان کو اس آگ کی کنائیں، اس آگ کے پردے گھیر رکھیں گے۔ یعنی جہنم جو بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے چاروں جانب آگ کے پردے ہیں، جس کو کنائیں کہتے ہیں، دیواریں، ایسی 4 دیواریں بنائی رکھی ہے اور وہ آگ کی ہے، اس کو پردہ کہا جا رہا ہے، سرادق کہتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر جو ہے وہ جہنمی رہے گا، جو اس سے باہر کبھی نہیں نکل سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احاط بہم سرادقها، ان جہنمیوں کا آگ کے کنائیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، یا آگ کے پردے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی 4 سرادقیں ہیں، پردے ہیں، 4 دیواریں ہیں، اور ہر دیوار کی مسافت اتنی لمبی ہے کہ 40 سال تک کوئی آدمی چلتا رہے تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ تو گویا اس طرح کے پردے اور دیواریں اس کے چاروں جانب قائم کر رکھی ہے، مطلب یہ کہ وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے۔ اب جو ایمان لائے گا اس کے لیے یہ سزا نہیں، ظالم جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آگ بھی ایسی کہ اس کے چاروں طرف آگ کی دیواریں بنائے رکھی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا،
اور اگر وہ مدد طلب کرے گا یغاثو تو اس کی مدد کی جائے گی بماء ایسے پانی سے کہ کل مہل جو پگھلے ہوئے تانبے کی گرم پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ پانی کیسا ہوگا؟ تانبے کو پگھلایا جائے گرم کر کر تو وہ جس طرح سے ہوگا یہ پانی بھی اس طرح سے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا پھر تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ جس طرح سے تیل بنایا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے تو نیچے برتن کے نچلے حصے میں جو صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ بدتر ہوتا ہے، ایسی بدتر صورت کا تلچھٹ ہوگا۔ کل مہل اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی تیل کے تلچھٹ کو کل مہل کہتے ہیں، اور کل مہل کا اطلاق پگھلے ہوئے تانبے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا وہ جب پانی طلب کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے پانی دو، تو اس کے پاس پانی لایا جائے گا، لیکن کیسے؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اتنا گرم ہوگا وہ، اور دکھنے میں بدصورت، تیل کی تلچھٹ کی طرح بدصورت ہوگا۔ کل مہل یشوی الوجوہ، جیسا ہی وہ پینے کے لیے پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کا منہ جھلس جائے گا، اس کا منہ جل جائے گا، ایسا خطرناک گرم پانی ہوگا یشوی الوجوہ جو چہروں کو جھلسا دے گا۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سقوا ماء حمیما، کہ پیو تم یہ گرم سخت گرم پانی، فقطع امعاءہم، جب وہ پانی اٹھائے گا اور پیے گا تو اس پانی کے گرم پانی کے سبب اس کی آنتیں جل کر جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ تو جہنمی کو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر عذاب دیں گے، اور وہ جہنمی جو سخت عذاب میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا وہ کافر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں منافق ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے تحت۔ آگے اللہ فرماتے بیس الشراب، برا ہے یہ پینے کا پانی۔ ظاہر سی بات ہے برائی ہے پینے کا پانی، جس سے پیاس بھی نہیں بجھے گی، بلکہ بجائے پیاس بجھنے کے اور زیادہ تکلیف ہوگی، چہرہ جلس جائے گا، آنتیں پھٹ کر نیچے گر جائے گی۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ہے، بہت بری ہے جہنم ٹھہرنے کی جگہ۔ آگے جب کافروں کی بات اور ان کی سزاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب مومنین کے لیے جو ثواب اور جو نعمتیں وہ تیار کر رکھی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک بہت بلیغ انداز ہے کہ جب بھی کبھی جنت والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں جہنم والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی جہنم والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کریم اس مقام پر جنت والوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ جہنم کے تذکرے کو سن کر جو مومنین کے دل غمگین ہوتے ہیں، جنت والوں کے تذکرے سن کر وہاں خوش ہو جائے، اور جنت والوں کے تذکروں کو سن کر جہاں کافروں کے دل خوش ہوتے ہیں وہاں اپنے تذکروں کو سن کر دل وہاں ذرا ان کے مرجا جائے اور وہ عبرت حاصل کر کر ایمان قبول کرے۔ اللہ فرماتے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، قرآن کریم کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ دیکھو جنت کا مدار اللہ نے دو چیزوں پر رکھا ہے، ایک تو ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت غور کرنے کے بعد اعمال کے اندر مجھے 5 چیزیں ملی، جن میں سے 4 بہت اہم ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، عمل الصالحہ کے اندر بنیادی چیزیں۔ اور بعض علماء کرام نے 5ویں بات جہاد کو اس کے اندر شامل کیا ہے۔ گویا یہ 5 چیزوں پر جو شخص پابندی سے عمل کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان رکھے، اور بقیہ اور جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کا احترام کرتے اس کو بجا لے آئے، اور اگر وہ سکت نہیں رکھتا ہے تو اس کی عزت قدر اور احترام کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ فرماتے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان لوگوں کے اجر کو جو اچھے عمل کرتے ہیں ضائع نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یا پھر یہاں اضمار معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے بدلے کو، ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے،
رہی بات وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں اور وہ لوگ اچھے اعمال کریں گے تو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جائے گا، بقیہ آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال ہواء منصورہ ہے۔ یہاں اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کی خبر لے کر آ رہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں۔ عدن کے معنی اقامت کے آتے ہیں، رہنے کی رہائش کے باغات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے اور جنتیں ہیں ایسے ہی جنت عدن بھی ہے، اور جنت عدن وسط جنت کے اندر ہے، یعنی جنت کا برابر بیچ درجہ جو ہے وہ جنت عدن ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ اور اس کے آزو بازو کے اندر جنتیں ہیں، اور یہ جنت عدن کا ہر حصہ جنت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عدن عطا فرمائیں گے، یعنی جنتوں کا وسط درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے عدن کا ترجمہ رہائش کا کیا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے رہائش کے باغات ہے، تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہری بہتے ہوئے ہوں گی۔ وہ باغات کے جہاں پانی وغیرہ بہتا ہوا ہو وہ کتنا خوشنما معلوم ہوگا، جنت کے اندر بھی نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور وہاں کا معاملہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کسی کان نے اس کو سنا نہیں، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی قلب بشر پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جی جو چاہے گا اللہ اس کو وہ دے دیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہاں بندے کے ہر خواہش کو پورا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جب بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو باقی ساری نعمتوں کو وہ بھول جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ وہاں بہت سی نعمتیں بازار لگائے رکھے ہیں کہ آدمی بازار کے اندر جائے گا، خوشنما چیزوں کو دیکھے گا اور اس کو خریدے گا، قیمت وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بازار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ پھر جنت میں دل بھی تو لگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ عورتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو لباس ہوگا وہ 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، لیکن ان کے لباس میں ان کے پنڈلی کے ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا، اتنی پاک صاف ستھری ہوگی۔ بغل کی بدبو وہاں کے عورتوں کو نہیں ہوگی، ان عورتوں کو حیض اور نفاس نہیں آئے گا۔ ازواج مطہرہ کا لفظ آیا ہے کہ صاف ستھری پاکیزہ عورت ہوگی، وہاں پیشاب اور پاخانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پیشانے اور پاخانے کا تقاضا آیا، ایک ڈکار لے لی، ختم ہو گیا، وہ جو تقاضا تھا وہ نکل جائے گا۔ آپ کا جس طرح جی چاہے آپ جنت کے اندر جو گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، قسم کی نہریں بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتوں کے اندر جنت کے نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یاقوت کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب یہاں سونے کے کہا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف دھاتوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو مثال کے طور پر 3 کنگن ہوں گے، سونے کا، چاندی کا اور دھات کا، تو وہ اپنے منشے کے مطابق پہلے سونے کا پہنے، پھر چاندی کا پہنے، اور پھر جو ہے یاقوت کا پہنے۔ جیسے کہ عورتیں پہنتی ہے، پیچھے جو ہے سونے کی چوڑیاں ہوتی ہے، پھر کانچ کی ہوتی ہے، پھر آگے سونے کی چوڑیاں ہوتی ہے، ان کا جیسا جی چاہتا ہے اس طرح سے وہ پہنتی ہے۔ ایسے ہی جنت کے اندر جنتی بھی مختلف قسم کے دھاتوں کا جو ہے کنگن پہنے گا۔ بعض اوقات سونے کا پہنے گا، پھر اس کو نکالے گا،
پھر کبھی چاندی کا پہنے گا، پھر اس کو نکالے گا، پھر کبھی جو ہے یاقوت کا پہنے گا، اس طرح سے، یا پھر ان کے اعمال کے درجات کے حساب سے ان کے لیے کنگن ہوں گے، یعنی جس طرح سے ان کے اعمال کے درجات ہوں گے ان درجات کے مطابق وہاں جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بہرکیف جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنگن پہنائیں گے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر چوڑیاں پہننا، کنگن پہننا یہ تو عار کی چیز ہے، عورتیں اس کو پہنتی ہے، مرد کے لیے زیب و زینت کیسے ہوئی؟ تو دیکھیے دنیا ہی کے اندر بھی مختلف مقامات ہیں اور مختلف موسم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں مرد جو ہے کنگن پہنتے ہیں، سونے کی چین اپنے گلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہاں اس ملک کے اندر کوئی عار اس کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے تخت سونے، چاندی اور اسی طرح سے یاقوت جڑے ہوئے موتیوں کے ہوا کرتے تھے، اور ان کا تاج سر پر جو رکھا جاتا تھا وہ تاج پہنتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر جو سونے کی چاندی کے کنگن ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کے لیے عار نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض مقام کے لیے وہ عار ہوتا ہے، بعض مقام کے لیے وہ عار نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر سونے، چاندی اور اسی طرح سے ریشم کے پہننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر چاندی، سونے اور ریشم کو اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سونے، چاندی اور ریشم سے اس کو محروم کر دیں گے۔ اب جو آدمی وہاں کے سونے، چاندی اور ریشم سے محروم ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر جی بھر کا سونا پہن سکتا ہے، اور جو پہنے گا تو وہ حرام کا مرتکب بھی ہوگا، اور آخرت کے اندر اس کے لیے سزا ہوگی کہ وہاں اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جب اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے اندر بعض ممالک کے اندر اس کو عار نہیں سمجھا جاتا ہے کنگن پہننے کو، اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے حالات اور احکامات کو جنت کے حالات اور احکامات پر قیاس نہ کیا جائے۔ جنت کے اندر یہ چیز عار نہیں ہوگی، بلکہ وہاں اس کے لیے زیب و زینت ہوگی، اس کے لیے اچھی چیز شمار کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور جنتیوں کو سبز لباس پہنایا جائے گا سندس اور استبرق کا۔ سندس کے معنی سمجھیے، سندس ریشم کو کہا جاتا ہے، اور استبرق یہ بھی ریشم کو کہا جاتا ہے، لیکن سندس جو ریشم ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور استبرق جو ریشم ہوتا ہے وہ دبیز ہوتا ہے اور جاڑا ہوتا ہے۔ لہذا جنت کے اندر پتلے ریشم اور جاڑے ریشم کے سبز لباس اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے۔ اور ہرے لباس کے اندر آنکھیں جو جچتی ہے، ہرے لباس سے آنکھوں کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہریالی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے آنکھوں کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر نشاط اور چستی آتی ہے۔ اسی لیے سیر و تفریح کے لیے وہ ہرے مقامات کے اوپر جاتا ہے، جہاں اچھے اچھے باغیچے ہوتے ہیں اس مقام پر سیر کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لہذا جنتی کو بھی ایسا ہی لباس پہنایا جائے گا، سبز۔ تو سبز لباس جو ریشم کا ہوگا، پتلا ریشم اور گاڑھا ریشم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا لباس جنتی کو پہنائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنت کے اندر وہ مسہریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں کرسی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، صوفوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، سیٹوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بینچ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جنتی وہاں ٹیک لگا کر بینچوں کے اوپر، صوفوں کے اوپر مزیدار جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ دیکھتے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو، یا جہنمی کو دیکھتے ہوئے ہوں گے کہ وہ ان کے کس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہے۔ یا خوشحال زندگی جب آدمی گزارتا ہے تو اپنے صوفوں کے اندر آرام سے ٹھاٹھ سے بیٹھا رہتا ہے، لہذا یہ جنتی بھی وہاں جنت کے اندر بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے متکئین فیہا علی الارائک، ٹیکا لگائے ہوئے وہ جنت کے اندر مسہریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، یعنی بہت اچھا ہے یہ بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور جنت یہ ٹھہرنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجئے اپنے رب کی کتاب جو آپ کے طرف وحی کی گئی ہے اس کی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ ہرگز آپ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے پاس جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنے آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ان لوگوں کا کہا نہ مانیے جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنے خواہشات کا اتباع کر رکھا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ ان لوگوں کے آپ اتباع نہ کیجیے، کہا نہ مانیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق آپ کے رب کے جانب سے آ چکا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، لہذا جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو شخص چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالمین کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس جہنم کی کنائیں اور پردے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغَاثُوا، اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے، يُغَاثُوا، تو ان کی فریاد، ان کی مدد کی جائے گی، بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا، یشوی الوجوہ، جو پانی چہروں کو جھلسا دے گا۔ بئس الشراب، برا ہے پانی پینے کا۔ وساءت مرتفقا، اور بری ہے جہنم ٹھہرنے کی جگہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، ہم اس شخص کے جس نے اچھے اعمال کیا ہے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رہائش کے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ ان میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز لباس پتلے ریشم اور گاڑے ریشم کا پہنایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ مسیریوں کے اوپر جنت کے اندر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور جنت ٹھہرنے کی اچھی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔